بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد أعوذ بالله من وآل الشيطان اللعين الرجيم بسم الله محمد. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. سورہ اسراء. عزیزان محترم، بیت المقدس کی فضیلت قرآن مجید کے آئینے میں یوم قدس جمعے کے دن ہم منا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت المقدس کے جغرافیائی موقعیت، بیت المقدس مغرب ایشیا اور مشرق وسطی کے شمال میں واقع ہے. یہ شہر یہود کے پہاڑ پر واقع ہے جو پانی کو مشرق میں اردن کی کھاڑی اور مغرب میں دریائے مترانہ کے درمیان تقسیم کرنے والا یہ شہر دو پتھریلی پہاڑوں میں واقع ہے جو دریا کی سطح سے 750 میٹر کی بلندی پر ہے، اور شمال میں بیت ایل اور جنوب میں حبران بالخلیل ہے، اور اس کے پہاڑوں کے درمیان میں فلات قدس الخلیل ہے. بہت اس کی جغرافیائی حیثیت دیکھیں تو بیت المقدس کی جغرافیائی وضاحت یہودی پہاڑ کی ساخ سے مربوط ہے. بیت المقدس آب و ہوا یہ پرانی اور ہلکی سردیوں میں کافی بارش ہوتی ہے، موسم معتدل رہتا ہے، موسم سرما میں بہت گرمی اور مکمل خشک رہتا ہے، سال کے اکثر دنوں میں شہر میں مکمل دھوپ رہتی ہے. سالانہ بارش کے میزان تقریباً 500 ملی لیٹر ہے. شہر کے مغربی حصوں میں بارش کی میزان مشرق کے حصوں سے زیادہ ہے. یہ ایک خاکہ تھا، لیکن قرآن کے روح سے اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو بیان کیا گیا ہے. اس آیت کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، سفر معراج کا آغاز مسجد الحرام اور اس مقدس سفر کی زمین کی سیر انتہائی بیت المقدس مسجد الاقصی میں جو تاریخی شہر بیت المقدس میں واقع ہے. مسجد اقصی وہی مقدس ہے، مقام ہے جہاں یہودیوں کا قبلہ تھا، اور مسلمانوں نے بھی 13 سال مکے میں اور ہجرت کے 13 مہینہ سن 2 ہجری میں رجب میں 15 رجب یا اور 13 رجب کوئی بھی تاریخ بتائی جاتی ہے، یعنی تقریباً 17 مہینہ مدینہ میں بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی، ادا کی گئی. اسی لیے مسجد الاقصی کو مسلمان کا پہلا قبلہ شمار کیا جاتا ہے. پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کے اطراف کو بابرکت بنایا. اس برکت سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس. مفسرین نے 2 احتمال کیا ہے. ممکن ہے کہ جملہ بارکنا حولہ اس سرزمین کے ظاہری برکتوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ سرزمین سر سبز شاداب درختوں سے سرشار، جاری پانی، آبی آدیوں کے وغیرہ سے علاقے میں واقع ہے. ممکن ہے کہ یہ جملہ اس دوسرا منصب کیا ہے، سرزمین کے معنوی برکت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ سرزمین عظیم الشان انبیاء الہی کا وطن ہے اور نور توحید خدا پرستی کا مکان رہا ہے. لہذا قرآن کریم نے اس سرزمین کو ایک شرف بخشا ہے. بیت المقدس کی ظاہری معنوی برکات اس بات کی پیش نظر کہ وہ انبیاء الہی کا محل زندگی اور پیغمبر اکرم کی معراج گاہ ہے،
اور اس کے اطراف ظاہری برکت واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے بیت المقدس روایات کے آئینے میں۔ بیت المقدس ہے کیا؟ بیت المقدس قدیم زمانے سے انبیاء الہی کا شہر رہا ہے، وہ اسے شہر انبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کچھ خاص فضائل کا حامل ہے، جس نے اسے دوسرے شہر سے بالکل الگ اور ممتاز ایک مقام اور حیثیت عطا فرمائی۔ اسی لیے معصومین نے اس طرف خاص توجہ دی ہے، معصومین نے اس شہر کی کچھ خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ ہم اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ قرآن، روایات، حدیث، آج کے زمانے کے اعتبار سے جان لیں، اور پھر جنہوں نے یہ غصبی کیا ہے، چھینا، اس کے خلاف ہم احتجاج کریں۔ احتجاج کا مطلب لاٹھی ڈنڈا لے کے سڑک پہ نہیں آنا، ہم اسے برا مانتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جمعہ آخری وداع کے دن ہم جو ہے اس سے فریاد کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب مسجد الاقصیٰ کے سفر پر جانے والے ایک صحابی سے فرمایا، مشکلات میں گھرے ہوئے شخص وہاں بیت المقدس میں دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ بیت المقدس میں ایک بہشتی محل ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اربع من قصور الجنہ فی الدنیا، المسجد الحرام، المسجد الرسول اللہ، مسجد بیت المقدس، مسجد الکوفہ، وسائل الشیعہ۔ اس طرف سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں 4 مقامات جنت کے محل ہیں: مسجد الحرام، مسجد نبی، مسجد اقصیٰ اور مسجد کوفہ۔ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے۔ دوسرے ہے کہ مسجد بیت المقدس 4 منتخب میں سے ہے، یعنی 5ویں امام نے فرمایا ابو حمزہ شمالی سے کہ 4 مسجدیں ہیں: مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور مسجد کوفہ۔ ابو حمزہ شمالی ان مسجدوں میں ایک واجب نماز کا ثواب ایک حج کے ثواب کے برابر ہے، اور ایک مسجد مستحبی نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ من لا یعد الفقیہ میں 5ویں چیز ہے بیت المقدس میں نماز کا ثواب۔ بیت المقدس مقدس مقام با فضیلت شہروں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ وہ بندگان خدا اور عظیم الشان انبیاء الہی کا وطن ہے۔ اس لیے اسلام میں اس شہر کو ایک خاص مقام اور منزلت حاصل ہے، اور وہ دوسرے مقامات کے درمیان ایک ستارے کے مانند چمکتا ہے۔ اسی لیے اس شہر میں عبادت کا ثواب دوسری جگہوں میں عبادت کے ثواب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں اب ہم ادھر آتے ہیں۔ تاریخ میں ایک گواہ ہے کہ شواہد کی بنیاد پر یہ شہر عرب نسل کی کنعانیوں کے ہاتھوں میں آباد ہوا، اور یہی لوگ بیت المقدس کے پرانے باشندے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 3 یا 4 ہزار سال پہلے عربوں نے، اموری اور کنعانی نام دونوں قبیلوں نے شام کا سفر کیا۔ کنعانیوں نے فلسطین اور آماریوں نے شام میں سکونت اختیار کی۔ یہ جرمنی دانشمندوں اور موسیقات کنعانیوں کی صفت کو اس طرح تحریر کرتے ہیں: شام کے ساحلی علاقے کے وسط میں درمیان میں آثار قدیمہ کے کشف شدہ چیزوں میں سے معلوم ہوتا ہے شامی نسل کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کم از کم 3000 سال پہلے وہاں آباد تھے، جن کا نام کنعانیان تھا۔ کنعانیوں کا سب سے مشہور قلعہ یبوس تھا، یبوس قلعہ تھا۔ انہوں نے موجودہ بیت المقدس کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور شہر یبوس یعنی قدس کی بنیاد رکھی۔ اس شہر کی بنیاد یبوسیوں کے بادشاہ ملک صادق کے ہاتھوں رکھی گئی ہے، اور اس نے اس سرزمین کے ایک گوشے میں یبوس نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ چونکہ وہاں کا بادشاہ صلح اور آبادی کا دوستدار تھا، لہذا اس عرصے کے بعد وہاں کے باشندوں نے یبوس کا نام کو بدل کر اس کا نام ابو سالم شہر
سالم رکھ دیا، صلح کا رکھ دیا۔ تاریخ میں آیا کہ شہر سالم بیت المقدس مختلف دور میں انبیاء الہی جیسے جناب داؤد اور ان کے فرزند جناب سلیمان کی حکومت کا مرکز رہا، دارالحکومت رہی۔ حضرت داؤد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے ہزاروں سپاہیوں کی مدد سے اس شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے، اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے۔ اس کا نام شہر داؤد رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی اور انہوں نے اپنے ہیکل، معبد، محل عبادت کو کوہ موربہ کے اوپر بنایا۔ اس تاریخ سے لے کر کئی قرن تک اور سالم حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں رہا۔ ہیکل سلیمان 424 سال تک باقی رہا، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ ستیخ نے اپنی حکومت کے دوران اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ بیت المقدس جو کنعان کے ہاتھوں بنیاد پڑا، انبیاء الہی حضرت داؤد اور سلیمان کا مرکز حکومت رہنے کے بعد اس نے ایک خاص اہمیت حاصل کر لی اور ایک تاریخ کی شہرت کا حامل ہو گیا۔ شاید اسی وجہ سے اسلامی روایات میں اس شہر کی تاسیس کی نسل جناب سلیمان کی طرف دی جاتی ہے کہ اس شہر کو جناب سلیمان نبی نے آباد کرایا تھا۔ البتہ تاریخ کے نقطہ نظر سے اس شہر کی قدمت جناب سلیمان کے دور حکومت سے پہلے تھی۔ یہ جناب سلیمان کی حکومت سے پہلے بنائی گئی تھی۔ تاریخ کے بیان کے مطابق بیت المقدس کی تاسیس بنیاد 5000 سال کے عرصے میں یہ شہر 1500 یبوسیاں یعنی کنعانیوں کے ہاتھوں میں تھا جو جزیرے عرب سے آئے تھے اور اس کے اصل بانی تھے۔ اس کے بعد 4 صدیوں تک اسرائیل کے ہاتھوں میں رہا، اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ چند صدیاں ایرانیوں کے ہاتھ میں، ایرانیوں کے ہاتھ میں بھی یہ یبوس آیا تھا۔ 2 صدیاں یونانیان اور اشکانیان کے ہاتھ میں آیا تھا۔ 4 صدیوں تک رومیوں کے اختیار میں رہا۔ ان ساری تغیر و تبدیلی کے باوجود اس شہر کی اصلی باشندے یعنی کنعانیان اور یبوسیان اس طرح وہاں مقیم رہے۔ منابع تاریخ یہودی کے سرزمین فلسطین میں وارد ہونے کے میلاد مسیح سے 1000 سال پہلے کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ عبرانیوں یعنی یہودیوں نے نہر اردن سے عبور کر کے زبردستی اس علاقے کو کنعانیان سے چھین لیا۔ 1020 کے قبل از مسیح وہاں ان کی حکومت کی بنیاد پڑی اور یہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کے زمانے میں 80 سال کی مدت میں ایک خاص ثقافت و تمدن اور سیاسی نظام سے برقرار رہی۔ حضرت سلیمان کے بعد مملکت یہودیان حسین نے اسے تقسیم کر دیا تو اسے پھر اس کے بعد مملکت یہود بن گیا۔ اس طرح فارس اور بابل کے درمیان جنگ میں بیت المقدس ایرانیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ 7ویں صدی عیسائی میں ساسانی بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا۔ بیت المقدس کی تاریخ سے جو بات سامنے آتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کنعانیان عرب تھے جنہوں نے جزیرہ عرب سے ہجرت کے اس کے علاقے میں قائم کیا۔ یہودی یبوس کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی تاسیس 3000 سال پہلے فلسطین وارد ہوئے تھے اور وہ قدس کے اصلی باشندے نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن صرف ایک یہ ہے کہ اگر ایک فلسطینی سے پوچھا جائے اور فلسطین سے پوچھا جائے کہ وہ یہ کہے گا، یعنی فلسطین اپنی زبان سے کیا کہے گا اس بیت المقدس کے سلسلے میں، تو اس طرح سے ہمارے دل میں تھوڑا سا جوش آئے گا، ولولہ آئے گا اور ہم اس کے احتجاج کے لیے اپنی چیز، اپنی قیمتی دولت اپنے پہلے قبلہ اول کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں فلسطین ہوں، انبیاء الہی اور اوصیاء خدا کے سرزمین، میری آغوش میں کائنات کی عظیم ہستیاں پروان چڑھی، میری گود میں سینکڑوں انبیاء اور اولیاء، بندگان صاحبان، صحابہ، تابعین پلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔
فلسطینی کہہ رہا ہے میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، میں محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کی معراج کے لیے بھی میرے ہی وجود کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہیں سے پیغمبر معراج پر گئے۔ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے مصر سے ہجرت کر کے میرے وجود کو اپنا قدم محرر کیا۔ جناب ابراہیم آئے مصر سے، بیت المقدس بنایا، بیت المقدس جیسے عظیم گھر کو بنا کر مزید رونق بخشی جناب ابراہیم نے۔ یہی مقدس مقام ہے جہاں نبی خدا حضرت موسیٰ نے خدا سے گفتگو کی، کلیم اللہ کہلائے۔ میں ہی وہ جگہ ہوں جہاں جناب داؤد جیسے پیغمبر خدا نے حکومت کی، خدا کے دین کی تبلیغ کی، اور پھر ان کے جانشین جناب سلیمان سلیمان نے بہت طویل عرصے تک اس سرزمین کے کل کائنات پر حکمرانی کی۔ جناب عیسیٰ کے جائے ولادت کا شرف بھی یہی میری سرزمین ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی عبادت اور خدا سے عشق و محبت کا سرشار کیا ہے۔ جناب عیسیٰ نے خدا کے آخری نبی کا واقع معراج بھی مجھ سے ہی منسوب ہے، یعنی فلسطینی کہہ رہا ہے میری طرف منسوب ہے۔ جیسے خدائے پاک نے کلام مجید میں جگہ دی ہے کہ روایات کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کو مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ عظمت اور بزرگی کا شرف حاصل ہے، جہاں ایک رکعت نماز کا 1000 رکعت نماز کا اجر و ثواب ہے۔ بعض روایتوں میں مجھے جنت کا ایک ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے بیت المقدس کو۔ یہ تھا مختصر میرا تعارف، تاکہ آپ جان سکیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن میرا مقصد اپنا صرف پہچان کرانا نہیں، تعارف نہیں کرانا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے عجیب و غریب داستان سنانا بھی مقصود ہے۔ میں ہنسی خوشی خدا کے بندگان عبادت اور ان کے مناجات کی گریہ و زاری اور ان کے راز و نیاز اور عشق و محبت کے سہارے زندگی بسر کر رہا تھا۔ آج تک کسی نے مجھے نگاہ و غلط اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن کیا خبر تھی ایک دن خدا کے کچھ دشمن مجھے للچائی نگاہوں سے، حرص بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور مختلف بہانوں سے میرے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ میری گود میں پلنے والے کے گھر اجاڑ دیے جائیں گے، ان کے گھر ویران کر دیے جائیں گے، میرے وجود کو میرے ہی بے گناہ اولاد کے خون سے رنگین کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہی ہیں جو میرے اور آپ کے اور ہمارے خدا کے پرانے دشمن ہیں، بنی اسرائیل کے کچھ بگڑے ہوئے شیطان صفت انسان درندوں سے پست افراد ہیں، قرآن کریم کہتا ہے۔ وہی جو جناب موسیٰ کے کچھ دن خدا کے حضور چلے جانے کے بعد سامری کو دھوکہ میں آ کر گوسالہ پرستش کرنے لگے، خدا کو بھولا بیٹھے، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہی جو قدم قدم پر احکام الہی کی نافرمانی کرتے تھے، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تحریف بدل دیتے ہیں، ان لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ جنہوں نے انبیاء الہی کے قتل سے بھی گریز نہیں کیا، ایک دن وہ دسیوں انبیاء کے قتل کر ڈالے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو جھوٹ بولنے والے، اسے رائج کرنے والے، اس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بہت زیادہ ماہر ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو دوسروں کو خدا کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں اور انہیں غلط راستے پہ چلاتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل اور اسرائیل کے رہنے والوں کے بارے میں جو ہمیشہ بہانہ بنایا کرتے تھے تاکہ خدا کا حکم بجا لانے سے بچ جائیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ جو خدا سے عہد و پیمان کر کے مکر جائے، وعدہ خلافی کرے، یہ قرآن کہتا ہے۔ فتنہ اور فساد ان کی رگ اور پیر میں در پہ اور کی زندگی خون میں بسا ہوا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حسد جن کا شیوا رہا ہے، یہ قرآن ان کی پہچان کرا رہا ہے۔ جو اپنے علاوہ پوری دنیا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اسرائیل خود کو انسان اور دوسرے کو حیوان سے بدتر جانتے ہیں، دوسروں کے جان اور مال پر قبضہ کر کے دادہ گیری اور چودراہٹ اور دادا گیری کی فطرت جو پیدا کر گئے، ان دشمن نے اپنے چالاکی، عیاری، مکاری سے میرے اوپر بھی قبضہ کیا، اور جس کے داستان کچھ اس طرح ہے۔ 1897 میں ایک یہودی جرنلسٹ
نے یہودی حکومت نام کی ایک کتاب لکھی، جس میں مختلف ہدف اور ٹارگٹ کے تحت دنیا میں ایک ایسی یہودی حکومت بنانے کی بات کی جس کا ظاہری ڈھانچہ تو ایک ملک میں مشتمل ہے، لیکن در حقیقت پوری دنیا اس کے قبضے قدرت میں رہے، پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے، بظاہر ایک ملک میں آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے وہ، کبھی مال کے ذریعے، کبھی ذہنی کے اعتبار سے، کبھی سیاست کے اعتبار سے، کبھی مکر و فریب کے اعتبار سے۔ تو میں اس وقت ایک مسلم حکومت یعنی عثمانی سلطنت کی پناہ میں تھا، وہ کہتا یہودی، اور اپنے برے مقصد کو جامع عمل میں پہنانے کے لیے عثمانی سلطنت کے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے اس کے ہاتھوں کا بیج ڈال دے، اس کی بنیاد ڈال دے، بیج ڈال دے، لیکن انہوں نے مجھے بیج سے انکار کر دیا۔ لیکن یہودی خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا، اس نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے جرمن سے مدد لی، لیکن اس کا جواب بھی منفی تھا، پازیٹو نہیں آیا۔ پھر اس نے استعمار کے بوڑھے با تجربہ شیطان انگریز کی طرف رجوع کیا، کیونکہ اس کو پوری امید تھی کہ یہاں سے اسے منفی جواب نہیں ملے گا۔ عثمانی سلطنت نے مجھے بیج سے تو انکار کر دیا، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ یہودی برطانیہ کے ساتھ مل کر دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے ایک جدید لیکن غاصب ملک کی تشکیل کے لیے کیا کیا سازشیں بنا رہا ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ ناجائز قبضہ ہے، لہذا انہوں نے دنیا بھر سے آہستہ آہستہ یہودیوں کو بلا کر میرے گھر میں بسانا شروع کر دیا۔ یہ فلسطین کہہ رہی، فلسطین کی زمین کہہ رہی، لوگوں کو بلایا، بسانا شروع کیا۔ 29 نومبر 1947 کا دن تھا جب اقوام متحدہ نے امریکہ اور انگلینڈ کے دباؤ میں یہودیوں کے خواب کو مزید استحکام مضبوط کر دیا کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کر کے میرے وجود پر ایک ضرب کاری لگائی۔ 6 مہینے کے اندر اندر میری تقسیم، میرا بٹوارہ کا حکم صادر ہوا، جس میں 56% حصہ یہودیوں سے اور 42% جو ہے وہ اعراب سے اور 2% بین الاقوامی اراضی سے مخصوص کیا گیا۔ ابھی تو یہ صرف ایک حکم تھا، لیکن اسے جامہ پہنانے کے لیے صہیونیوں نے میرے اوپر، میری گود میں پلنے والے وہ ظلم و ستم روا کیے کہ جنہیں دیکھ کر چشم فلک بھی گریاں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ناجائز وجود کے بننے ہی پہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام، لوگ مار اور انہیں گھروں میں نکلنے پہ مجبور کرنے پہ ختم کر دینے والا سلسلہ جاری کیا، انہیں گھروں میں ختم کر دیا۔ اب تک لاکھوں کی تعداد افراد شہید ہو چکے، جن میں آدھے سے زیادہ عورتیں اور بچوں ہیں۔ لاکھوں فلسطین آوارے وطن ہیں جو مختلف عرب ممالک میں گرداں ہیں، پریشان ہیں، جنہیں نہ دن کی خبر، نہ رات کی خبر، نہ علم و دانش کے کسی حرف سے واقف ہے، اور نہ جسمانی اور روحانی سکون ہے، انہیں میسر ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہے انہیں۔ اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے یہ اعلان کیا کہ تمام آوارہ فلسطین اپنے وطن لوٹ کر اپنی سرزمین پر بس سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور 1949 میں اقوام متحدہ کی طرف سے دوسری پیشکش ہوئی کہ فلسطین اپنے وطن پلٹنے کی فکر ذہن سے نکال دیں اور اطراف کے عرب ممالک ہی میں رہیں۔ گویا یہ اعلان تھا کہ اس بات کا کہ اب اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، اور فلسطین کو اپنے گھروں میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اب فلسطینیوں کی جگہ یہودیوں کو یہاں لا کر بسا دیا گیا۔ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں تھا، فلسطینی کہتا ہے، زمین فلسطین کی کہتی مجھے منظور نہیں تھا، نہ میرے بچوں کو، اس لیے میرے بچوں نے اس کے خلاف قیام کیا اور میری آزادی کی تحریکیں وجود میں آنے لگیں۔ آج تک یہ تحریک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مجھے میرا حق نہ مل جائے۔ تحریک فتح اور تحریک آزادی فلسطین جیسی تحریک جنہیں ایرانی انقلاب کا کامیابی سے ایک نئی روح ملی ہے،
اب جب رہبر کبیر انقلاب امام خمینی نے انقلاب کے بعد پہلے ماہ مبارک رمضان میں جمعۃ الوداع کو یوم قدس یعنی مستضعفین عالم بالخصوص مظلوم فلسطین کے حق میں متکبرین عالم کے تمام خلاف احتجاج کرنے کا حکم دیا تو یہ دن ایک تاریخ بن گیا۔ حال ہی میں آپ نے اخباروں اور سرخیوں اور ٹیلی ویژنوں کی آنکھوں اور ریڈیو کی زبانیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے غزہ پر برسنے والے اسرائیل قہر کی داستان دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ ان کے مقابل میں میرے مجاہد نڈر اور سپوتوں کے ثابت قدم بھی دیکھی گئی ہوگی۔ اسرائیل اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اسی طرح ظلم ستم کرتا رہا، لاشوں کے ڈھیر لگاتا رہا، عورتوں کو بیوہ کرتا رہا، بچوں کو یتیم کرتا رہا، گھروں اور اسکولوں اور اسپتالوں اور عمارتوں کو مسمار کرتا رہا۔ لیکن کب تک؟ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اب تک اپنے لاکھوں فرزندوں کے خون کی رنگین ہو چکی ہوں، فلسطین کی زمین کہہ رہی ہے، ورنہ میری غیرت مند اور میرے شجاع بیٹے ہمیشہ میرے لیے خون بہاتے رہے ہیں۔ یہ تھی میری دردناک کہانی، یہ تھی میری المناک داستان۔ لیکن آج سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے داستان آپ کو کیوں سنائی ہے؟ میں ایک مظلوم ہوں، میں نے اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہی تاکہ آپ میرے پکار سن کر میری مدد کر سکیں۔ آپ نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنی ہوگی کہ من اصبح لم یحتمع بعمور المسلمین فلیس منی، جس کی صبح اس عالم میں ہو کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے بے خبر ہو تو مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ مسلمان کسی مظلوم کو پکار کر سنے تو اس کی مدد کے لیے نہ اٹھے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی مظلوم آواز دے اور اس کا کوئی جواب نہ دے، لبیک نہ کہے، تو یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ شاید آپ یہ بھی پوچھیں کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب فلسطین کی زمین سے لوگ پوچھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ تو اس سوال کا جواب صرف ایک جواب ہے، جہاد۔ لیکن کیسے؟ خالی ہاتھ نہیں، بغیر کسی تدبیر کے نہیں، بغیر کسی ساز و سامان کے نہیں، وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے۔ جی ہاں، گھر بیٹھے بیٹھے کیسے جہاد؟ جی ہاں، گھر بیٹھے بیٹھے اس جہاد میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جو ہمارا یہ احتجاج ہے، یہ ہماری فریاد ہے، خدا ضرور سنے گا۔ مظلوم کی آواز رائگاں نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ اس لیے اپنے روز و شب کی دعاؤں میں فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، یمن اور اسی طرح دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے حالات، دنیا کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے مظلوم انسانوں کو بھی شامل کریں۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے وقت اپنے بھائیوں کو بھی یاد کریں، کبھی افطار کے وقت، کبھی سحری کے وقت، کبھی اپنے سکون اور اطمینان کے وقت بھی ان کی پردیسیوں کو دیکھیں، ان کے جن کے گھر اجڑ چکے ہیں، وہ ویران میں ہیں، گرمیوں میں دھوپ میں ہیں، سردیوں میں سردی، برفباری میں برفباری کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو روٹی، کپڑے، مکان اور دوا کے لیے محتاج اور ترس رہے ہیں۔ شہید متحری کے قول کے مطابق اگر دنیا کا ہر مسلمان روزانہ صرف 1 ریال، آدھا پیسہ جمع کرے تو سال بھر میں 300 ارب ڈالر اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ آپ اس میں کتنا حصہ لے سکتے ہیں؟ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے یوم القدس، قدس ڈے کہا گیا، اس دن سب لوگ جمع ہو کر مظلومین عالم کے حق میں اور عالمی استکبار کے خلاف احتجاج کریں، اس لیے کہ آپ کی یہی آواز نہ جانے کتنے لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے۔ آج کورونا وائرس سے ہم گھر سے نہیں نکل سکتے، لیکن دعا اور احتجاج اور قول اور فعل کے ذریعے ہم بتائیں کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہم ظالم سے نفرت کر رہے ہیں، مظلوم کے حامی ہیں ہم، اس لیے کہ میرے مولا اپنی وصیت میں کہہ کے گئے ہیں کہ ظالم کے مددگار نہ بنو، مظلوم کے حامی بنو۔ یہی صدائے احتجاج ظالم کو احساس دلاتی ہے کہ مظلوم ابھی سویا نہیں ہے، بیدار ہے، اور یہی آواز مجاہد راہ خدا کو حوصلہ دیتی ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے بیدار لوگوں کی آواز ہمارے ساتھ ہے۔
ہم یقین جانیے اور یقین جانیے اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہو گئے اور انشاءاللہ ہوں گے، اللہ اکبر، انشاءاللہ ہم ہوں گے، تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب مظلوم کی کامیاب ہوگا اور ظالم دم دبا کر میدان سے فرار ہوگا، حق کی جیت ہوگی، باطل کی ہار، اور دنیا کے سارے مسلمان بیت المقدس میں با جماعت انشاءاللہ نماز ادا کر کے اپنی فتح اور کامرانی اور باطل کی شکست کا جشن منائیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اپنے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی نہیں کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ ظلم اور ظالم کی شناخت۔ یوم قدس میں صرف ظلم اور ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن نہیں ہے، بلکہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ صرف یوم القدس میں قدس کے خلاف نہیں، بلکہ یہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے ساتھ ہی ساتھ ظالم اور اس کے مظلوم حربوں کو بھی سمجھنا ہوگا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نادانی میں مسلمان خود ایک دوسرے کے خون بہانے لگے اور انجام میں وہی ہو جس کا دشمن کو انتظار ہے، اور دشمن جو چاہتا ہے کہ آپس میں لڑ مر جائیں۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان ایسے اختلاف اور تفرقات جیسے کہ آج مشرق وسطیٰ میں ایسے ہی ہو رہا ہے، آج مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں ہی سے مسلمان کے خون بہایا جا رہا ہے، اور اس کے مکمل فائدہ اسرائیل اور دوسرے ممالک لے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ قتل و غارت گری میں اس کے مزید شعلہ ور ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے گروہ دوسرے گروہ میں لڑنے کا اسلحہ بھی فروغ کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ آخر میں مسلمانوں کے عقل کو کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ وہ یہودی اور مسیحی جو مسلمانوں کے دیرینہ اور شدید دشمن ہیں، بھلا مسلمانوں ہی کے آپس میں لڑنے کے لیے کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں، اسلحہ فراہم کیوں کر رہے ہیں؟ عالمی سامراجی کا مقصد اور ہدف بالکل واضح ہے، نمایاں ہے، کیونکہ اسلام کو ختم کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ خود مسلمانوں ہی کو آپس میں لڑا دیا جائے، ایک دوسرے کو دشمن بنا دیا جائے، نتیجے میں خود بخود مسلمان ختم ہو جائے گا، اور مسلمان ختم ہو جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ عالمی سامراجی اور خوشی کے ساتھ اسی خونی رنگوں کے نمایاں دیکھتے رہتے ہیں، اور مسلم خود بخود ایک دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہیں۔ حالت یہود کا اور دیرینہ خواب تھا جو صدیوں سے شرمندہ تعبیر تھا، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمانوں نے اپنے دشمن کو بغیر پہچانے ہوئے خود اپنے اوپر اپنی باتوں میں اپنی مہار کو ان کے ہاتھوں کے حوالے کر دیا۔ آخر کب ہم مسلمان کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہم جو ہے آمادہ ہوں گے اور اپنے حق کو لینے کے لیے ہم کب آمادہ ہوں گے، اور ہم کب متحد ہوں گے، اور کب ہمیں جو ہے وہ بیت المقدس یاد ہوگا، اور کہاں تک یاد ہوگا، اور کب تک ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر باقی رہے گی؟ زیادہ زیادہ احتجاج فریاد ہم کرتے رہیں، اور یقیناً اللہ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.